انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں 25 سوال جواب. دعائے خلیفہ امیر اہل سنت. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ انبیاء کرام کے بارے میں 25 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور اس کو ماں باپ اور اولاد سمیت بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف کی فضیلت. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کو سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. اتنے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی. ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا. عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے. پوچھا، بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، الذی لا یصلی علی اذا سمع باسمی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال: انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد اللہ پاک کے احکام پہنچانا تھا. کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پوری فرما دی؟ جواب: جی ہاں. انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کے احکام پہنچانے کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ پاک کے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، بلکہ 100% وہ احکام پہنچا دیے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اس میں ان کی طرف سے نہ تو جان بوجھ کر کوئی کوتاہی واقع ہوئی اور نہ ہی کچھ بھولے سے. سوال: کیا انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کی سب سے افضل مخلوق ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ جواب: بے شک انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کی سب سے افضل مخلوق ہیں اور یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. سوال: کیا انبیاء کرام علیہ السلام ہر گناہ سے پاک ہیں؟ نیز ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب ہم ان کا ادب و احترام کس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب: بے شک انبیاء کرام علیہ السلام معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوں یا نہ ہوں، ان کا ادب و احترام تو کیا جا سکتا ہے. حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی. جیسا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، تو یہ انگوٹھے چومنا بھی ادب و احترام ہی کی صورت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان تو بلند و بالا ہے. اگر کوئی عام مسلمان بھی دنیا سے چلا جائے تو اس کا بھی ادب و احترام کیا جاتا ہے. مثلا جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں وہ بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. ہمارے یہاں اردو زبان میں یہ بولنا کہ میرا باپ مر گیا ادب و احترام کی صورت نہیں ہے، اس لیے لوگ بطور احترام میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے بولتے ہیں. اگر بلی یا کتا مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بلی مر گئی یا کتا مر گیا، مگر اپنے والدین کے لیے ادب و احترام کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے یا امی کا انتقال ہو گیا ہے. سوال: انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات سے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے. جواب: انبیاء کرام علیہ السلام حیات یعنی زندہ ہیں
اور یہ دنیاوی حیثیت سے بھی زندہ ہیں، ان کے جسم سلامت ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ان معنوں پر دنیا سے پردہ فرمایا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر وہ جب چاہیں اپنے رب کے حکم سے نظر بھی آ سکتے ہیں۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے انبیاء کرام علیہ السلام دیگر انبیاء سے افضل ہیں؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مرتبہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام افضل ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ ان 5 انبیاء کرام علیہ السلام کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے؟ جواب: جی ہاں، ان حضرات سے گناہ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اپنا عقیدہ بنائے رکھیں۔ ان حضرات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، البتہ اللہ پاک جسے چاہے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ائمہ و اکابر اولیاء کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح وہ معصوم نہیں ہوتے۔ سوال: انبیاء کرام علیہ السلام بہت شان اور عظمت والے ہوتے ہیں، کیا انہیں بھی اللہ کا بندہ اور بشر کہا جائے گا؟ جواب: سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے بندے اور انسان یعنی بشر ہیں، لیکن اللہ پاک نے انہیں عظمت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ اللہ پاک کے خاص مقبول، مقرب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ بعض لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو بے ادبی کے طور پر بشر کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر تھے، حالانکہ اگر ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ گلی کا بھنگی تم جیسا ہی تو ہے، یا وہ اندھا یا لنگڑا جو گلی میں بھیک مانگتا ہے وہ تمہاری طرح ہی تو ہے، تو انہیں غصہ آ جائے گا۔ جب انہیں ایسا سننا اچھا نہیں لگتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان سنبھالنے کی کتنی ضرورت ہوگی۔ نعوذ باللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا انسان کون عاشق رسول کہہ سکتا ہے؟ ہمارے انسان ہونے اور ان کے بشر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم گندے بندے ہیں اور وہ پاکیزہ نفوس ہیں۔ سوال: جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا اور اس پر عمل بھی کر گزرے، لیکن اللہ پاک نے مینڈھا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اس طرح اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھے تو کیا اس پر عمل کر سکتا ہے؟ یہ سوال شبہ ملفوظات امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے، اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جواب: یاد رکھیے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ پاک کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح کا حکم ہوا تو وہ بالکل حق اور سچ تھا، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دونوں ہی اس عمل کے لیے تہہ دل سے تیار تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے، اور کسی کو بھی شک و شبہ نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو ان کے شہزادے کی جگہ جنت سے مینڈھا بھیج دیا گیا، اور اس طرح چھری تو مینڈے کے گردن پر چلی، مگر ذبیح اللہ کا لقب جناب اسماعیل علیہ السلام کا ہو گیا۔